الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والدين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا، درود و سلام بر آقا خیر الانام، ساقی کوثر شافع معشر، آقا دو جہاں شفیع مجرمان، حامی بے کساں حاجت غریباں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وبارک وسلم. نہایت ہی عزت کے لائق عالی مرتبہ فیض درجہ حضور قبلہ پیر محمد نجیب الرحمن دامت برکاتہ القدسیہ، میری جماعت کے مقتدر اور نامور عالی مقام علماء کرام اور شمع رسالت کے فرمانوں، ملت اسلامیہ کے جوانوں، مکرم اور محترم میری بہنوں، میں سب سے پہلے سرزمین اورڈم میں بسنے والوں کو دل کی تہہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یہ عظیم الشان، خوبصورت اور انتہائی حسین و جمیل اجتماع، یہ کوئی دنیا کی غرض اور منفعت کا اجتماع نہیں ہے. یہ اجتماع اور یہ اکٹھ اور یہ محفل، میرے آدم مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس پیشرو خطیب نے ایک بات کہی تھی، اور میں یہ سمجھ رہا تھا اس وقت، میں نے غور کیا، یہ محفل براہ راست حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار طہربار میں پیش ہو رہی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں کہی، بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہے اہل سنت. اور بڑی اگر توجہ رہے، آپ کی نگاہوں کی توجہ چاہے اس حسن پر رہے، پیر حسین ہو تو نگاہ ہٹانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن ذہنوں کی توجہ میری طرف رہے، نگاہیں شیخ پر رہے، مرشد کی طرف نگاہیں رہیں. لیکن میں یہ کہوں، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حاضر و ناظر کا جو عقیدہ، یہ کہنا ہر محفل کے اندر، ہر مقام کے اندر کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سلاخانوں سے اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ حضور محفل میں موجود ہیں، آقا محفل میں موجود ہیں، یہ سنا جاتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے یہ کہنے لگا ہوں، عقیدہ اہل سنت سنیے۔ ہمارے اہل سنت اکابرین نے عقیدہ جو ہمیں مدارس کے اندر پڑھایا ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہنا انتہائی بے ادبی ہے۔ میرے آقا ہر محفل میں موجود، بڑی معنی میں جس طرح ذات الہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ بڑے چونکے ہوں گے، اس لیے کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ جو آپ سنتے سناتے آئے ہیں؟ اصل بات یہ ہے میرے آقا اپنے وجود اطہر کے ساتھ، اپنے جسد اطہر کے ساتھ، اپنے بہتر نور وجود کے ساتھ گنبد خضرا کے اندر سرکار جلوہ گر ہے، وہاں سے میرے آقا ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، حضور ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات میرے آقا کے موجود ہونے کی، میرے آقا جلوہ گر گنبد خضرا میں ہے، لیکن آقا کے آنے جانے پر رب نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میرے آقا چاہے تو دہلی میں چلے جائیں، چاہے تو بولنے میں چلے جائیں، چاہے تو بغداد میں چلے جائیں، چاہے تو یونیورسٹی میں آنے جانے میں پابندی نہیں۔ یہ عقیدہ اس کو سمجھیے۔ سبحان اللہ۔ حضور امام شریف الدین توسیری کو چادر نائب فرما دیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو جاذب عیادت فرمائیں، پیر سیدنا مہدی علی شاہ کو وادی حمرا میں آقا زیارت کروا دیں، اور عیدگاہ شریف میں اللہ اکبر پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ صاحبزادہ والے شاہ نبی جلوہ گر ہوئے تھے نا، بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت قبلہ حافظ صاحب خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب ہم راستے میں صاحبزادہ والے شاہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ ہم بات کہہ رہے تھے کہ ہو بہو عکس صورت لاسانی ہے۔ ان کو ان کی مسکراہٹ اب جس شخص کی آنکھوں میں حضرت خواجہ لاسانی کے حسن کے جلوے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور میں بتاؤں کہ خواجہ لاسانی کا حسن کیا تھا؟ ان کے پاس جتنا حسن تھا نا، جتنا بھی حسن تھا، میں کیا بیان کر سکتا ہوں، لفظوں میں اس لیے بیان نہیں ہوتا کہ ان کو جتنی عزت و شان و مقام و مرتبہ و عزت و منزلت ملی تھی سرکار کی بارگاہ سے ملی۔ میرے آقا کی بارگاہ کے وہ منظور نظر سرکار کی بارگاہ میں مقبول۔ میں نے آج صبح 5 بجے آنے والی جو صبح ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سفر برمنگھم سے آنا اور پورا مہینہ میلاد شریف کے لیے دوڑ ہے، لیکن پرانے تعلق بھی ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں صبح جانا ہے، حاضری ہے انشاءاللہ، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ میں نے یہ سوچا کل وہاں جاؤں گا، اب یہاں سے ہوتا ہوا کیوں نہ جاؤں کہ سرکار کے بارگاہ کی زیارت پہلے کسی مقبول بندے سے ملتا چلا جاؤں، کسی مقبول سے ملتا چلا جاؤں کہ وہاں حاضری بن جائے۔ اسی خیال سے آیا، لنگر لینے آیا ہوں، نیاز لینے آیا ہوں، دعا لینے آیا ہوں، اس خیال سے آیا ہوں کہ یہاں پر آج دستپوسی ہوگی نا، بھئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 4 آدمی لے کے جاتے ہیں نا سرکار کی بارگاہ میں، بڑا مان ہوتا ہے اسے، سرکار کے 4 نوکر لے کے آیا ہوں۔ غالباً میں نے پہلا سفر حضرت کے ساتھ سن 93 میں کیا، 93 میں آپ کے قدموں کے ساتھ لگ کر سرکار کی بارگاہ میں آتا رہا، اور پھر بڑے تسلسل سے جاتا رہا اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ حضرت کی جو حاضری ہے مدینہ منورہ کی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء، اور اپنی زندگی اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے، لیکن جس طرح خاندان نقشبند کے اندر
ان کا یہ پورا امتیاز ہے کہ بارگاہ رسالت مآب کے اندر اس طرح مؤدب، اور یہ ادب کی ہی خیرات ہے اس ملک کے اندر، اس جگہ کے اندر۔ مسجدوں میں تو حضرت لوگ اکٹھے ہوتے ہی رہتے، مسجدوں میں عیدوں میں اجتماع ہوتے ہیں، حالوں کے اندر کبھی ایسا حال ہوا، یہ حال ہے اور اس میں ایسا حال ہے، یہ مرد کامل کی نگاہ فیض کا اثر ہوتا ہے، یہ سرکار کی طرف سے منظوریاں ہوتی ہیں، حضور کی نگاہ ہوتی ہے جس پر میرے آقا کرم فرماتے ہیں، پھر یہ فیض نظر آتا ہے۔ شریعت، آخری بات کہنا چاہوں گا، شریعت دربار عالیہ عیدگاہ شریف کی جو انفرادیت ہے، اس کا جو امتیاز ہے، ان کے جتنے مرید ہیں، حضور خواجہ ثانی پاک کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی، حضور خواجہ ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھی کچھ باقاعدہ حیات ہوں گے، جس کو دیکھو گے سر سے لے کر پیر تک وہ شریعت مصطفیٰ کا نمونہ نظر آئے، ایک مکمل تصویر نظر آئے۔ یہ انفرادیت ہے عیدگاہ شریف، یہ خاصہ ہے، اور فقر اور ولایت یہ رسم دنیا نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، وہ چند لوگ بازاری، یہ آنے جانے والے اترنے والے رنگ ہے، مستقل رنگ اور پکا رنگ جو نہ اترے وہ ہمیں رنگ ہے، سرکار کا رنگ ایسا ہے جو کبھی نہیں، ان پر محمدی رنگ چڑھا ہوا ہے، سرکار کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ بس اس تعلق کو سمجھیے، شریعت اور شریعت والوں کو سمجھیے، شریعت اور شریعت والوں کو سمجھیے۔ دیانت کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو شخص دیندار سے محبت نہیں کرتا وہ دین سے محبت نہیں کرتا۔ بازاری لوگ بازاری ہوتے ہیں۔ میری یہ التجا اور دعا ہے، لفظ عمر اپنی روانگی ہے، آپ کی نگاہ میری اس پر بھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔